محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام لایا ہوں۔ تھرا گیا بندہ، کہا اتر کے خود آ گیا، آگے کہا بولو بھائی کیا لائے ہو پیام؟ کہا کہ دیکھو میرے کو اتنا قرض ہے اور یہ قرض ادا کرنا ہے، میں سرکار میرے خواب میں آیا اور مجھے یہ فرمایا، کہا کیا گواہی ہے تمہارے پاس؟ میرے کو سرکار نے فرمایا اس کے کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا کہ دیکھو میرے آقا سے میں نے یہی سوال کیا تھا کہ کل میں جاؤں گا تو دربار میں یہ سوال ہوگا تو آپ میں کیا جواب دوں؟ تو میرے آقا نے فرمایا بادشاہ سے کہنا کہ 3 دن سے تمہارا تحفہ نہیں آیا۔ جب یہ سنا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کہا یہ بات تو میں جانتا ہوں یا وہ ہری گنبد والے جانتے؟ اور وہ یہ کیا بات تھی؟ کہا کہ میں روز میرے سرکار پہ درود کے تسبیح پڑھے بغیر نہیں سوتا تھا، آج غفلت 3 دن میں میرے سے ہو گئی اور یہ 3 دن کی وجہ سے میں سرکار پر درود کے نذرانے نہیں بھیج سکا۔ میرے عزیز دوستو آپ بھی درود پڑھ لیا کرو، شاید ہم یہاں ہیں ہمارا ذکر مدینے میں ہو جائے، ہم یہاں ہیں ہمارے پیارے رسول کے پاس ہماری بات پہنچ جائے۔ اس لیے درود اپنے گھروں میں چھوٹے بچوں سے لے کے بڑوں تک، نواسوں سے پوتروں سے سب کو لے کر پڑھا کرو۔ میرے رسول پہ درود پڑھنا، درود کی کثرت سے پڑھنے میں بہت بڑے فائدے ہیں، انشاءاللہ آپ کی عمر میں بھی برکت ہوگی، گھر میں بھی برکت ہوگی۔ نستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ۔ عزیزان محترم، ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے اور کسی شاعر نے یوں کہا تھا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اور اپنے اپنے انداز سے ہر کوئی نے اپنے رسول سے عشق کا اظہار کیا، کسی نے فارسی میں کہا، کسی نے اردو میں کہا، کسی نے کسی زبان میں کہا، کسی نے کسی زبان میں کہا، ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے سے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں، آپ کے اخلاق کے بارے میں، آپ کے کردار کے بارے میں، آپ کی زندگی کے حالات کے بارے میں، ہر ایک نے ایک ایک اپنی انداز سے نہ صرف منقبہ اشعار لکھے بلکہ میرے قصیدے بھی لکھے، نعتیں بھی لکھی، اور کتابیں لکھنے والے بڑے بڑے مصنف جو اپنی کئی جلدوں میں سیرت کو لکھا ہے، پھر بھی انہوں نے آخر میں لکھا، کیا لکھے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا میرے رسول کی سیرت کو لکھنے کا، میری سیرت رسول کی بیان کرنے کا۔ میرے عزیز بزرگوں، میرے آقا تشریف لانے کی ہم خوشیاں منا رہے ہیں، مگر ان خوشیوں میں ایک بات کو ہم کو بھولنا نہیں چاہیے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لائے تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر، اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کب؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم
اب آپ نے ہماری بات کو مکمل کر لیا، یعنی کعبۃ اللہ کو بنا دیا، اور کعبے کے بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ابراہیم مانگو کیا مانگنا ہے۔ آپ اور میں رہتے تو کیا کیا نہیں مانگتے مولا، سب کچھ مانگ لیتے تھے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، گھر بنانا میرا کام تھا، آمنہ کے لال کو بھیجنا آپ کا کام ہے۔ گھر تو آپ کا کعبۃ اللہ کی تعمیر میں کر دیا، مگر اس کو بسانے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بنوانے والے آپ ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں نا، لکھا جاتا ہے دواؤں پر کہ دوائیں اگر استعمال کر رہے ہیں تو پہلے ہلاؤ اس کے بعد پیو۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ اندر جو چیزیں رہتی ہے وہ ذرا پوری طریقے سے اس پانی میں یا اس دوا میں مکمل وہ پانی میں حل ہو جائے، اس کے بعد آپ استعمال کریں تو اس کا اثر ہوگا۔ اب یہ الگ بات ہے، ہم لوگوں کا وہ آج کل کے زمانے میں الٹا ہو گیا معاملہ۔ اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، دوا ویسی پی لے رہے ہیں، بعد میں اپنے کو ہلا رہے ہیں، اس واسطے اثر ختم ہو گیا۔ یاد رکھیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو ہم امام بنائیں گے۔ کب بنائیں گے امام؟ جب ہمارے جتنے آزمائش ہیں اس پہ آپ اتریں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات آپ اور ہم کئی بار سن چکے ہیں۔ آپ نے اپنی اہلیہ کو لا کر کعبۃ اللہ کے اس وقت کے حالات میں، جبکہ کوئی وہاں آباد نہیں تھا، آپ نے وہاں چھوڑ دیا۔ پھر آپ کو اللہ کا حکم ہوا تو آپ نے اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے آپ نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں اس کو بھی آپ نے اپنے ارادے مضبوط کر لیے اور حکم کی تعمیل فرما دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم، ہمارا جو کعبہ ہے اس کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا، مجھے کعبہ کہاں تھا نہیں معلوم، آج کے سائنسداں چکرا جائیں گے۔ آج کے سائنسدانوں میں نیچے اوپر کچھ ذرا ادھر ہو سکتا ہے، زمینات میں پلر نیچے اوپر ہو سکتا ہے، دیوار آگے پیچھے ہو سکتی ہے، مگر کمال کی بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، ایک ابر کا ٹکڑا آئے گا اور وہ ابر کا ٹکڑا جہاں آ کے ٹھہر جائے گا، گویا وہ نشان تم کو دے دے گا، وہ نشان تم ڈال لینا اور وہ کعبۃ اللہ کو اسی مقام پر تعمیر کر دینا۔ میرے عزیز دوستو، یہ کعبۃ اللہ، یہ بیت اللہ بیت المعمور کے بالکل نیچے ہے۔ بیت المعمور ایک کعبہ ہے جو فرشتوں کے لیے ہے، وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ایک بیت اللہ ہے جہاں آپ اور ہم جاتے ہیں اور اللہ کے گھر کے چکر کرتے ہیں۔ میرے عزیز، جو جاتے ہیں ان سے پوچھئے، جانے کے بعد پھر دوبارہ جانے کی وہ آرزو لے کر آئے گا، مگر جو نہیں گئے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے تمام پریشانیوں کو بھول جائیے۔ آپ یہ مت سمجھیے آپ کے بیٹیوں کے شادیوں کا کیا ہوگا، آپ یہ مت سمجھیے کہ میرے کاروبار کا کیا ہوگا۔ آپ جائیے، جا کر کعبۃ اللہ میں طواف کیجئے اور مناجات کیجئے، انشاءاللہ اللہ وہاں سے آنے تک آپ کے راستوں کو ایسے کھول دے گا کہ آپ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضور اکرم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر فرما دی، کعبہ مکمل ہوا۔ پہلے یہ ہوتا ہے، آج کل مزدوریاں طے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد تعمیر کی اجازت دی جاتی ہے، اور وہاں کا معاملہ الگ تھا۔ پہلے تعمیر ہوئی، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ابراہیم اب مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہیں؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا میں کچھ نہیں مانگنا چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تیرا گھر بنا تو دیا ہوں، اس کو آباد کرنے والے کو بھی بھیج دے، اس کو آباد کرنے والا بھی اگر آ جائے گا تو پھر روز قیامت تک تیرے گھر کے طواف کرنے والے لوگ آتے رہیں گے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہوا ابراہیم ایک ایسا کرو، ایک آواز بھی دے دو، کعبۃ اللہ کے آنے کی دعوت بھی دے دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مولا میری آواز کہاں تک جائیں گی، کون سنے گا، میری آواز پہنچے گی کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ آج جو لوگ عمرے کو جاتے ہیں یا حج کو جاتے ہیں، یاد رکھیے بغیر وہاں سے اجازت کے کوئی نہیں جا سکتا، اجازت ہے تو جا سکتے ہیں، اور پھر وہاں جانے کے بعد بھی دل اسی کا لگتا ہے جو اس کے لیے آیا ہے، جو اپنی پکنک کے لیے آیا ہے، نام کے لیے آیا ہے، نہ اس کا اندر داخلہ ہوتا، نہ اندر دل لگتا، نہ اندر سے اس کے کوئی دل کا تعلق دل سے پیدا ہوتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا بولو ابراہیم کیا مانگتے ہیں؟ تو آپ نے کہا ربنا فیہم کیا ہے اس کے بعد، ربنا وبس فیہم رسولا، اے اللہ کچھ نہیں مانگتا میں، بس اس کو آباد کرنے والے کو آپ بھیج دیجئے۔ یہی ہے نا مولانا، ذرا ذہن سے نکل جاتی ہے، اس وقت آپ پوچھ لیتا ہوں، اس وقت سے کہ اپن بھی اباؤٹ 60 ہو گئیں، ٹکٹ اپنا بھی 60 کے زیادہ ہو گیا۔ ایک اللہ والوں کی بات میں سناتے رہتا ہوں، آپ بھی سن لو۔ ایک اللہ والے تھے، بہت بزرگ آدمی تھے، مدرسہ دارالعلوم کے یا دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے۔ ان سے پوچھا گیا حضرت آپ کی عمر کیا ہے؟ تو آپ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاں بھائی بس جی لے رہا ہوں 65 سال ہے، 63 سال ہے، جو بھی ہے عمر بول لیتے ہیں۔ انہوں نے بہت اچھی بات کہی تھی، آپ لوگ بھی سیکھ لیجئے عمر کے بولنے میں بھی صحیح عمر بولنا، عمر گھٹانے سے آپ کم نہیں ہوتے، عمر بڑھانے سے آپ جلدی جاتے نہیں دنیا سے۔ انہوں نے کہا کہ میں خلاف سنت جی رہا ہوں۔ کیا کہا انہوں نے؟ میں خلاف سنت جی رہا ہوں، یعنی میرے رسول 63 سال میں دنیا سے پردہ فرمائے اور میں 64 سال کا ہو گیا ہوں، یعنی میں خلاف سنت اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں۔ دیکھیں کتنا پیارا، ایک تو تعلق آپ کا ادھر سے ہو گیا اور ایک کا معاملہ بھی بات ہو گئی، بات بھی ہو گئی، مگر اب یہ لوگ سمجھے تو نا، اردو نہیں سمجھ نہیں تو اب یہ 63 سال ہو تو کیا ہے، یہ 63 سال بولیں گی۔ خلاف سنت بولے تو سنت ہی سے نہیں معلوم، سنت کے بارے میں ہمارے لوگوں کو علم ہی نہیں ہے، سنت کس کو بولتے، فرض کس کو بولتے۔ آج میرے کو یہ مہینے میں آپ سے یہاں جتنے میرے لوگوں تک میری آواز جا رہی ہے ان سے ایک ہی گزارش کروں گا، سیرت کے اوپر چھوٹی چھوٹی کتابیں لیجئے، اور ایک 10 صفحے کی 15 صفحے کی کتاب بھی میرے رسول کی سیرت پر ماشاءاللہ موجود ہے۔ ایک ایک کتاب اپنے 10 کتابیں خرید لیجئے، اور ایک ایک کتاب ادھر کے سیدھے ہاتھ کے گھروں میں 5 اور ادھر کے سیدھے ہاتھ کے گھروں میں 5، چاہے مسلم رہے چاہے غیر مسلم رہے، تیلگو میں لیجئے، اردو میں لیجئے، کنڑی میں لیجئے، تامل میں لیجئے، جس زبان میں بولے میرے رسول کی سیرت موجود ہے۔ آپ اپنا فرض نبھانا ہے تو اس مبارک مہینے میں آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو جس مصیبتوں سے پھیلایا ہے اور جس آزمائشوں کے ساتھ اور جن آفات و بلیات کو آپ نے سہا ہے، آپ کو اور مجھے یہ چاہیے میرے رسول کے ان پریشانیوں کو، ان مصیبتوں کو، ان دشمنوں کے حملوں کو یاد کرے جو میرے رسول کو دین کی بات کہنے کی وجہ سے طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، لیکن میرے رسول سب کے لیے بن کے آئے تھے۔ تو کیا آئے تھے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے آقا بن کے آئے تھے تمام کے لیے رحمت۔
کس کے لیے رحمت؟ مسلمان کے لیے رحمت نہیں، مسجد والے کے لیے رحمت نہیں، مدرسے والے کے لیے رحمت نہیں، بلکہ میرے آقا آئے ایک ہر وہ انسان کے لیے جو ماننے والا ہے اور جو نہیں ماننے والا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، سب کے لیے رحمت۔ پھر اڑنے والوں سے لے کے زمین میں رینگنے والوں تک، پرندوں سے لے کے چرندوں تک، سب کے لیے میرے آقا رحمت بن کر آئے۔ آپ بھی رحمت بنو، زحمت بنو۔ دنیا سے جاؤ تو ایسے جاؤ کہ دنیا سے جانے کے بعد لوگ یہ کہہ اٹھے کہ ایسے دنیا سے ہم چلے گئے کہ دنیا ہم کو کہے کہ بھائی آج ہمارے درمیان وہ نہیں ہے۔ تو آج ہم لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں رہنے کے وقت کتنے کم ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے دادا جان نے لکھا تھا کہ جو میری موت کے خواہاں ہے بتا دے مجھ کو، جو میری موت کے خواہاں ہے بتا دے مجھ کو، کیا وہ پائیں گے ہمیشہ کی بقا میرے بعد؟ آپ میرے بعد کیا آپ رہنے والے ہیں؟ پھر یہ بھی کہہ دیا اہل دنیا سے کبھی دل نہ لگانا فاضل۔ یہ کیا کہا؟ اہل دنیا سے کبھی دل نہ لگانا فاضل، یہ ہے ایک دن تمہیں مٹی میں ملانے والے۔ ایک دن تم آپ بھی جائیں گے، میں بھی جاؤں گا۔ آج مجھے کہتے ہوئے بڑا رنج ہو رہا ہے کہ دارالعلوم حیدرآباد کے ناظم اعلیٰ ہمارے برادرم مولانا رحیم الدین انصاری صاحب اس وقت دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور وہ خبر میں اپنے ہیں۔ اب اللہ جانے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بھی کیا رکھا ہے، مگر ہم بھی یہ کوشش کریں کہ زندگی پاک گزاریجیے عاقل، تاکہ زندگی پاک گزاریجیے عاقل، تاکہ آپ کو یاد کرے خلق خدا آپ کے بعد۔ آپ جائے تو ایسے جائے میاں، جانے کے بعد زبان پہ یہ رہنا کہ بھائی دنیا سے چلے گئے، دنیا کے درمیان میں رہے۔ یاد رکھیے بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کی ان کے کچھ اختلاف تھے، نظریاتی اختلاف۔ میاں آج سے نہیں، روزے ازل سے چلتے آ رہا ہے۔ اختلاف ایک ہوتا ہے ذاتی، ہم ذاتی اختلاف کو تو کبھی ہم اپنے اوپر آنے نہیں دیے، اس واسطے سے آنے نہیں دیے، ہم کو معلوم تھا پالن ہر کوئی اور نہیں ہے، اللہ ہے۔ مدد کرنے والا کوئی اور نہیں، اللہ ہے۔ اب رہا دنیا کی جو باتیں ہیں، جو ضروریات کی باتیں رہتی ہیں، اس میں تو آپ کے اور میرے درمیان میں بھی کوئی نہ کوئی بات پہ مشاورت میں ایک دوسرے کی یعنی برائی تو کرنا نہیں چاہیے، اور خصوصاً محرومین کے نہیں کرنا چاہیے۔ اور رہا کچھ کہنا بھی اب ہمارے لیے بہتر نہیں، بلکہ بس خبر میں آہا کہ لاہی پڑا لوٹتا ہوں، آئے دیکھے مجھے پلکوں پہ بٹھانے والے، آنکھوں پہ بٹھانے والے آگے دیکھو، مگر اپنے لوگ جا کے خبر پہ چڑھا دی کے بعد رکھ دی کے بعد پلٹ کے نہیں دیکھ۔ اب یہ تو اللہ کا شکر ہے، بڑے بڑے لوگوں کے خبروں پہ لوگ چلے جاتے ہیں، ورنہ ہم بھی دعا کرتے کہ اللہ جس وقت اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو لوگوں کے دلوں میں اللہ ہم کو زندہ رکھے۔ دلوں میں زندہ رہنا بہت بڑا کمال ہے میرے عزیز۔ دلوں میں رہنے والے، آج میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کل ہی میرے کو ایک صاحب، میں اوڑھنی ذرا سا ایسا ٹائٹ کر لیا تھا، تو یہ حصہ میں اپنے ٹائٹ کر لے کر اوڑھنی باندھا کرتا تھا، تو ایک صاحب ضعیف صاحب تھے، انہوں نے ایک مقام پر مل کے کہا کہ حضرت یہ آپ ایسا جو کر لیتے ہیں یہ غلط ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ آپ کے ابا جان فرماتے تھے میاں یہ گھوڑے کو جو ٹاپ لگا دیتے نا اس سائڈ میں، تاکہ گھوڑا ادھر ادھر نظریں نہ دوڑا سکے،
اس لیے آپ کے ابا جان فرماتے تھے یہ میری اوڑھنی بھی وہی مدد کرتی میری نظر کو بکھرنے نہیں دیتی۔ سبحان اللہ، میرے کو حیرت ہوئی۔ میں نے کہا کہ میرے رسول کی سنت کو بھی سنت کے انداز سے زندہ کرنے والے کم ہیں۔ یاد رکھو، ایک ہے میرے رسول کو چاہنا، جیسا اپن چاہ رہے ہیں آج کل، پھینک لے رہے ہیں اور رائشاں پھینک لے رہے ہیں، جو نادانی کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ حقیقت میں یاد رکھو، اگر محمد عربی کا واقعی تم چاہنے والے ہیں تو اللہ کے گھر کو آباد کرو۔ اگر تم اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، یقیناً وہ ہری گنبد میں رہنے والے ہیں۔ میرے آقا آپ کے اور میرے لیے اللہ کے سامنے دعا کریں گے۔ کثرت درود کرو، درود کی کثرت کرو۔ ہم لوگ آج درود پڑھنا بھول گئے ہیں۔ کم سے کم 1000 بار ہمارے گھر میں درود پڑھے بغیر کھانا نہیں نکلنا شام کا، یہ طے کر لیجئے۔ آپ کو معلوم، محمود غزنوی کے پاس ایک شخص آیا، کہا ایک شخص خواب میں پریشان ہوا، اللہ کے سامنے درود پڑھتے ہوئے سو گیا۔ رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیدار عطا فرمائے۔ جب دیدار کیا تو میرے رسول نے فرمایا جاؤ محمود کے پاس جاؤ، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا۔ یہ شخص نے کہا یا رسول اللہ، میں بادشاہ کے دربار میں جانے کے واسطے بھی میرے کو کوئی پرواہ نہ ہونا نا۔ کہا کہ جاؤ، ایک میں بات کہہ رہا ہوں وہ صرف محمود کو کہنا۔ چلے گئے، جا کے کہا کہ دستک دی، وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ کہا وزیر بادشاہ سے ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں مل سکتے۔ کہا کیوں نہیں مل سکتے؟ کہا بادشاہ خاص لوگوں سے ملتے، عام لوگوں سے نہیں ملتے۔ انہوں نے کہا جا کے بولو میاں میں سب سے خاص کا پیام لے کے آیا ہوں، سب سے خاص میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام لایا ہوں۔ تھرا گیا بندہ، کہا اتر کے خود آ گیا، آگے کہا بولو بھائی کیا لائے ہو پیام؟ کہا کہ دیکھو میرے کو اتنا قرض ہے اور یہ قرض ادا کرنا ہے۔ میں سرکار میرے خواب میں آیا اور مجھے یہ فرمایا، کہا کیا گواہی ہے تمہارے پاس؟ میرے کو سرکار نے فرمایا اس کے کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا کہ دیکھو میرے آقا سے میں نے یہی سوال کیا تھا کہ کل میں جاؤں گا تو دربار میں یہ سوال ہوگا تو آپ میں کیا جواب دوں؟ تو میرے آقا نے فرمایا بادشاہ سے کہنا کہ 3 دن سے تمہارا تحفہ نہیں آیا۔ جب یہ سنا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کہا یہ بات تو میں جانتا ہوں یا وہ ہری گنبد والے جانتے؟ اور وہ یہ کیا بات تھی؟ کہا کہ میں روز میرے سرکار پہ درود کے تسبیح پڑھے بغیر نہیں سوتا تھا۔ آج غفلت 3 دن میں میرے سے ہو گئی اور یہ 3 دن کی وجہ سے میں سرکار پر درود کے نذرانے نہیں بھیج سکا۔ میرے عزیز دوستو، آپ بھی درود پڑھ لیا کرو، شاید ہم یہاں ہیں ہمارا ذکر مدینے میں ہو جائے، ہم یہاں ہیں ہمارے پیارے رسول کے پاس ہماری بات پہنچ جائے۔ اس لیے درود اپنے گھروں میں چھوٹے بچوں سے لے کے بڑوں تک، نواسوں سے پوتروں سے سب کو لے کر پڑھا کرو۔ میرے رسول پہ درود پڑھنا، درود کی کثرت سے پڑھنے میں بہت بڑے فائدے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی عمر میں بھی برکت ہوگی، گھر میں بھی برکت ہوگی۔ محمود نے کیا کیا؟ بھائی یہ تیرا خرچ، یہ خرچ لے لے۔ پھر اس کے بعد کہا دیکھ میرے رسول کا میرے سے تعلق تو نے قائم کر دیا، لے اس کا تحفہ الگ لے، اس کا تحفہ بھی دے دیا۔ پھر کہا دیکھ تیری ضرورتیں اور ہو سکتی ہے، لے جتنے پیسے اب تک میں دیا اس سے زیادہ تیرے کو اور دیتا ہوں، یہ تیری ضرورت کے لیے ہے۔ ارے اپنے رب کو، اپنے محبوب کو پکاروں، آؤ آج میں آپ کو ایک بات کی دعوت دے رہا ہوں۔ انشاءاللہ حسامیہ منزل پنجے شام میں ہفتے کے دن سے روز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مجالس ہوا کریں گے، اور وہ مجالس میں صرف اور صرف سیرت کی بات ہوگی۔ سیرت مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ، معجزہ معجزہ معجزہ۔ میرے عزیز دوستو، اس میں قصیدہ پڑھوں گا، اور وہ قصیدے کو میں نے ایک ریکارڈنگ کر کے بھیج دیا۔ حضرت شہید کا قصیدہ ہے، میرے دادا پیر، میرے دادا جان وہ قصیدہ پڑھ کے لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔
ایک تھی عاشق حلیمہ دائی، اس نے گھر بیٹھے دولت پائی، نور اللہ کو لائی گھر میں، یعنی اس شاہ کو لائی گھر میں۔ میرے آقا کی محبت میں ڈوب کر یہ قصیدہ لکھ دیے انہوں نے۔ اس قصیدے کے اوپر میں تقریر کروں گا انشاءاللہ، پورے تقریر میں انشاءاللہ قصیدے سے ہی پوری سیرت بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ یا ہمارے بعد بشرط ہے کہ زندہ رہوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں میاں، توبہ کر لو، اللہ کو منا لو، جب دنیا سے جاؤ تو اللہ کو راضی کر کے جاؤ۔ آج ہمارے مولانا رحیم الدین انصاری صاحب کے بارے میں ہمارے فاضل حسین پرویز نے ایک پرچہ شائع کیا ہے، اور گواہ میں جاتے جاتے لیتے ہوئے جائے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے انشاءاللہ، آج آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے مولانا رحیم الدین انصاری صاحب کے لیے آج ہم نے ایصال ثواب کے لیے یہاں ختم قرآن رکھا ہے۔ کچھ قرآن پڑھ کے آپ بھی اپنا ثواب کا معاملہ فرما دیجئے۔ اس میں دو ہے، ان کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ آج ہمارے خطیب صاحب سے بھی گزارش ہے 2 بجے تک ختم کر دیں گے انشاءاللہ، تو پھر ہم انشاءاللہ اس کے بعد اپنے قرآن پاک کا ختم کا سلسلہ شروع کریں گے۔ السلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ۔